अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम। आज इतवार है 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन्नबी, बड़ा मुबारक दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत, उनकी विलादत और 12 रबीउल अव्वल पूरी मुसलमान कौम को, पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हर घर में जश्न है और क्यों ना हो। आज सरकार दो आलम और तमाम कायनात के लिए जो जिन्हें कहा गया कि रहमतुल लिल आलमीन, वो आज उनकी पैदाइश और बड़ा मुबारक दिन पाकिस्तान के लिए मुबारक हो। हम तमाम दोस्तों के लिए, आपके लिए, सब के लिए मुबारक हो और पूरी दुनिया पर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, इंसान बसते हैं, उन पर अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े अपनी रहमत फरमाए। आज जो मैं अपनी वीडियो में बात कर रहा हूँ वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसके बहुत नज़दीक वो वाक़या है जो कल करतारपुर राहदारी को खोला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इफ्तिताह किया उसका। बिल्कुल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीमात के ऐन मुताबिक के जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि दीन पर कुरान कहता है कोई जबर नहीं, और किसी भी इस्लामी मुमलिकत में हर अक़ीदा के जो लोग हैं उनको मज़हबी आज़ादी पूरी या गारंटीड की गई है दीन इस्लाम में। और कल जो करतारपुर राहदारी जो खुली उसने वो भी एक जो चीज़ हमें नज़र आई कि जो इस्लाम है और जो पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, वहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके तमाम हकूक़ वो महफूज हैं। बड़ी समझदारी से और शायद अक्लमंदी से 12 रबीउल अव्वल से एक दिन पहले इसका रखा गया, इसका इफ्तिताह रखा गया। और एक मैसेज ये भी था, छुपा हुआ मैसेज पूरी दुनिया को, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन इस्लाम है जिसको हम फॉलो करते हैं वो मोहब्बत का पैगाम देता है। वो तमाम जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को एक्सेप्ट करता है और उसकी कदर करता है। लेकिन ये इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कल नवजोत सिंह सिद्धू ने जो तकरीर भी की और इमरान ख़ान को बड़ा ख़राज तहसीन पेश किया। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो जो रियासत मदीना का ज़िक्र करते हैं इमरान ख़ान, ये बिल्कुल उसके नज़दीक है कि मिनॉरिटीज़ का भी आपने तहफ़्फ़ुज़ किया है और उनके जो हकूक़ हैं उसको गारंटी किया है। पूरी दुनिया में अमन का आपने पैगाम भेजा है और इसके साथ इसका जो फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक की जो हमारे पास इत्तला है, इसका फ़ायदा ये है कि इंतहाई बड़ी सरमायाकारी सिखों की पाकिस्तान में आ रही है। इसके बाद ये जो कल राहदारी खुली है, इस पर वो जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान को इस बात का भी एहसास नहीं है कि 1% सिख, जो 14 करोड़ सिख हैं, वो जो कुछ पाकिस्तान के लिए करने जा रहे हैं उसका शायद पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है। और मैं आज आपको उसकी तफसील देता हूँ, थोड़ी सी तफसील देता हूँ कि सिखों की जो फ़लाही तंजीम है उसने पाकिस्तान में 1 खरब से ज़ायद की सरमायाकारी का ऐलान किया है। और डॉक्टर मोहिंदर सिंह ने ये जो फ़लाही तंजीम है सिखों की, उसके सदर हैं, उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म से। ननकाना साहब और करतारपुर राहदारी, वहाँ पर रेस्ट हाउसेज़ और तरक्याती मंसूबे होंगे और तकरीबन 50 करोड़ पाउंड फ़ौरी तौर पर जो उन्होंने कहा कि वो उस पर इन्वेस्ट की जाएगी। और जो कल नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बात की थी कि सिख जो हैं वो पाकिस्तान के आपके तर्जमान बन जाएंगे पूरी दुनिया में। और अभी भी कश्मीर के मसले पर सिखों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का साथ दिया है, कश्मीरियों का साथ दिया, और हर जगह पर वो जो मुज़ाहरे हैं उनमें वो शरीक हुए हैं। लेकिन जो इमरान ख़ान का विज़न था उसकी ये तकमील की तरफ और नया पाकिस्तान बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर टूरिज़म से बेपनाह पैसा बनाया जाता है और उनकी जो इकॉनमी है वो टूरिज़म पर बेस करती है। मलेशिया को देखें, सिंगापुर को देखें, दुबई को देखें, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स उन्होंने बना दी हैं और अरबों रुपए वो हर साल बनाते हैं। तो इमरान ख़ान ने भी ये कहा था कि टूरिज़म की प्रमोशन, पाकिस्तान के पास ऐसे इलाके हैं तारीख़ी, मज़हबी, कि अगर हम उनको रिस्टोर करें, उनको आबाद करें तो अरबों रुपए पाकिस्तान उससे कमा सकता है, बेपनाह टूरिज़म में पैसे बना सकता है। तो मज़हबी टूरिज़म पहला इशू था और उसमें उन्होंने ये जो करतारपुर राहदारी का जो इफ्तिताह किया है, 50,000 लोग आ सकते हैं जो कैपेसिटी है राहदारी की एक दिन में। और अगर हम सिर्फ मिनिमम हिसाब लगाएं
کہ 5,000 لوگ آئیں گے تو صرف ویزا جو $20 ویزا کی فیس ہے اس کی مد میں تقریباً 4.5 کروڑ روپے ایک مہینے کے پاکستان بنائے گا. اور یہ صرف ویزے کی فیس کی مد میں. وہاں پہ وہ جو لوگ آئیں گے، جو کھانا کھائیں گے، جو رہیں گے، جو خریداری کریں گے، اس سے جو بزنسز جنریٹ ہوں گے، وہ اس کی جو اگر ہم اماؤنٹ کو دیکھیں تو یہ ایک پروجیکٹ اربوں روپے میں پہنچتا ہے. عمران خان کا یہ ویژن جو ٹورزم کا تھا اس کو پروموٹ دینے کے لیے، اور خاص طور پر سب سے پہلا ٹارگٹ انہوں نے بنایا مذہبی جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنا. اب جو سکھوں کے جو مقامات ہیں ان کو کھولا، اور اس سے اس کا ایک سیاسی فائدہ بھی ہے. پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. اس کا پولیٹیکل فائدہ یہ ہے کہ سکھ بالکل اس وقت پاکستان کے نزدیک آ گئے ہیں، ذہنی طور پر، دلی طور پر. اور جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پر ساری پاپولیشن جو انڈین سائیڈ پر سکھوں کی ہے. تو اگر پاپولیشن مقامی اگر اس کا دل پاکستان کے ساتھ ہے تو انڈین ایٹراسٹیز یا انڈین ایگریشن اس جگہ سے خاصا مشکل ہوگا انڈین فوج کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی یا اس سے پہلے جو بھارتی وزرائے اعظم تھے وہ اس کوریڈور کھولنے کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سکھ پاکستان کے نزدیک آ جائیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکیں، اور پھر اس کا جو پولیٹیکل فائدہ پاکستان اٹھا سکے. کیونکہ سکھوں کی آمد و رفت بہت زیادہ شروع ہوگی، تعلقات بہت زیادہ پاکستان سے بڑھیں گے، تو پولیٹیکل انفلوئنس سکھوں پر پاکستان کا بہت زیادہ ہو جائے گا، اور بھارت اس سے خوف زدہ تھا. لیکن سمارٹنیس عمران خان کی، سمارٹنیس جنرل قمر جاوید باجوہ کی، کہ انہوں نے نہ صرف اس سے پیسہ بنایا ریلیجیس ٹورزم سے، دنیا کو بھی امن کا پیغام بھیجا. ریاست مدینہ کا جو تصور تھا اس کو کھل کر اس کو واضح کیا، اور پولیٹیکلی ایک ایسی چیز کا آغاز کیا جو بہت زیادہ ضرورت تھی پاکستان کو. بھارت کے اندر جو پاکستان دشمنی کے جو وہ تاثرات ہیں یا جذبات ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے. اور پھر کشمیری، پھر یہ جو سکھ ہیں کینیڈا میں، یورپ میں، امریکہ میں بہت پاورفل ہیں. اور جیسے میں نے آپ نے کہا کہ اربوں روپے کی اب سرمایہ کاری اگر پاکستان آئے گی تو یہ پاکستان کا ایک ڈریم تھا. وزیر اعظم نے اپنے ویژن کے لیے، اب ایک چیز میں اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو ہندوؤں کی پاکستان میں جو مذہبی جو ان کی جگہیں ہیں ان کو ریسٹور کرنے کا بڑا پروگرام بنایا ہے. تھوڑا سا فگر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 428 ٹیمپل بتائے جاتے ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کے علاقے میں. ان میں سے 408 جو ٹیمپل ہیں وہ ان کو انکروچ کر لیا گیا، ان کو قبضے میں لوگوں نے لے لیا، کیونکہ ظاہر ہے ہندوؤں کی بڑی تعداد پاکستان سے انڈیا مائیگریٹ کر گئی تھی، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور پھر تھوڑا جو ریلیجیس ایک بیچ میں انتہا پسندی کا دور آیا وہ سب ویران ہو گیا. گورنمنٹ ان مندروں کو واپس لے رہی ہے. رمیش کمار جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو دورہ کر رہے ہیں، اور سندھ میں انہوں نے بہت سارے جو مندر ہیں وہ واپس لیے ہیں اور ان کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں 2 بڑے پروجیکٹس پر اس وقت کام کر رہی ہے. سیالکوٹ اور پشاور میں 2 جو مندر ہیں ان کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیالکوٹ میں جو جگن ناتھ مندر جسے وہ کہا جاتا ہے کہ شالہ تیجا سنگھ، یہ 1000 سال پرانا مندر ہے. اور جب 1992 میں بابری مسجد کا تنازع ہوا تھا تو جو ہندو یاتری یہاں پر آئے تھے ان پر حملہ ہوا، اس کے بعد یہ مندر ویران ہو گیا. پاکستان اس کو مکمل طور پہ، حکومت پاکستان اس کو ریسٹور کر رہی ہے. اسی طرح پشاور میں گورکھ ناتھ ٹیمپل ہے، یہ بھی ایک بہت پرانا ٹیمپل ہے. اس کو بھی پشاور ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا اور گورنمنٹ اس کو ریسٹور کر رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیلم ویلی میں جو شاردا ٹیمپل ہے وہاں پر ایک راہداری بنائی جا رہی ہے. یہ جو ہندو پنڈت تھے کشمیر کے ان کا یہ ایک درینہ یہ مطالبہ بھی تھا، اور یہ 5000 سال پرانی یہ اس کو پیت کہتے ہیں، شاردا مندر جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہندوؤں کی یونیورسٹی تھی. یہاں پر تعلیم و تربیت کا بھی کام ہوتا تھا، لیکن بیچ میں حالات نے جو کچھ بھی کیا، اب یہ نیلم ویلی میں اگر بنے گی تو مقبوضہ کشمیر سے یہ جائے گی اور آئے گی، تو یہ ایک ایسی راہداری ہوگی جو ہندوؤں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے جو ایک تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے میں بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوگی. کیونکہ اسلام ایک مذہب ایسا ہے جو محبت کا، امن کا جو پیغام دیتا ہے.
تو یہ ہوگا نیلم ویلی جو ہے، یہ اس میں اگر یہ کھلتی ہے، گورنمنٹ اس کو پورا سنجیدگی سے اس پر بات کر رہی ہے، بھارت نے تجویز یہ دی ہے، تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ مذاہب جو ہیں ہمارے یہاں پر، جیسے ہندو مذہب ہے، ان کے ساتھ جو ایک تعلقات بہتر بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہوگی، اور اس سے بہت خطے کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کا جو ویژن ہے، نیا پاکستان بنانا، ریاست مدینہ بنانا۔ پاکستانی میڈیا کبھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، انفارچونیٹلی ہمیں دھرنا عزیز ہے، ہم جو سنسیشنل خبریں جس میں گالی گلوچ کی خبریں، پولیٹکس اس طرح کی ہے، اس کو ہم زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ واقعتاً جو نیا پاکستان ہے اس کو جو بنانے کے دشمن ہیں، وہ ان چیزوں کو کبھی میڈیا پر آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستانیوں کے لیے بزنس لا رہی ہیں۔ اب دیکھیں جہاں جہاں یہ مندر آباد ہوں گے، جہاں جہاں یہ گردوارے آباد ہوں گے، ٹورسٹ آئیں گے، وہاں پر لوگوں کو کاروبار بھی ملیں گے، بزنسز ملیں گے، اس سے اکانومی جو ہے وہ اوپر جائے گی۔ اور پھر کیونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جتنی ہسٹوریکل سائٹس ہیں، جتنی ریلیجیس سائٹس ہیں، پورے سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، اگر ہم انہیں آباد کریں، وہاں پر فیسلٹیز دیں، لوگ باہر سے آئیں، تو اس سے پاکستان میں کاروبار جنریٹ ہوگا، پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کی اقتصادی صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جو بظاہر میڈیا نے صرف مولانا فضل الرحمان اس کو کشمیر سے ریلیٹ کر کے اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ وہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو تبدیل کرنے میں بہت ریولوشنری ثابت ہوں گے، اور اس سمت میں پاکستان بڑھ رہا ہے۔ آئی جسٹ وش کہ ہمارا میڈیا بھی اس کو پروموٹ کرے۔ اور میں آخر میں پھر یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری قوم کو آج عید میلاد النبی کی، اور جو ریاست مدینہ کا تصور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر ایک دن پہلے کرتارپور راہداری کھول کر جو گورنمنٹ نے میسج دیا ہے سکھوں کو کہ ہم منورٹیز کا احترام کرتے ہیں، یہ بالکل ایک بڑا جو ریاست مدینہ کا جو ایک بڑا فنڈامنٹل جو ان کا ایک جو گراؤنڈ تھی وہ یہی تھی کہ تمام مذاہب کے لوگ کسی قسم کی بھی سختی کے بغیر اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق زندگی کسی اسلامی ریاست میں گزار سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو مزید بھی انفارمیشن دوں گا، پولیٹیکل انفارمیشن بھی دوں گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تو جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور آخر میں پھر آپ تمام لوگوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک۔